ضمنی الیکشن کی تیاری یا سیاسی اختلافات؟ وزیر معدنیات پنجاب لطیف نظر گجر کا وزارت سے مستعفی ہونے کا فیصلہ، کہا جلد وزارت کا قلمدان چھوڑ دوں گا، حلقے کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ غریب پر ایک اور کاری ضرب، دال روٹی مزید مہنگی، مہنگے آٹے کے بعد دال کی قیمتوں میں بھی 23% اضافہ، دال مسور 68 روپے، دال مونگ 53 روپے فی کلو مہنگی، دال مسور 368، دال مونگ 215، کالے چنے 220 اور سفید چنے 290 روپے کلو میں دستیاب، روٹی بھی 2 روپے مہنگی کر دی گئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایکسپورٹرز کو خوش کر دیا، صنعتی سیکٹر کے لیے بجلی ٹیرف 19 روپے 99 پیسے کا نوٹیفیکیشن جاری، سبسڈائز انرجی ٹیرف سے ایکسپورٹ انڈسٹری کے 5 شعبوں کو سستی بجلی ملے گی، صنعت کاروں کی جانب سے بروقت فیصلے کی تعریف، کہتے ہیں اقدام سے برآمدی شعبے کو بڑا ریلیف ملے گا۔ ایکسپورٹرز کو ریلیف ملنے پر پاور لوم سیکٹر کا خوشی کا اظہار، پاور لوم سیکٹر سمیت دیگر انڈسٹری مالکان نے بھی ریلیف کی امید باندھ لی۔ آل پاکستان کاٹن پاور لومز ایسوسی ایشن کے صدر اعجاز ناگرا اور سابق سینئر نائب صدر رانا عامر نے لوکل انڈسٹری کے لیے بجلی کا فکس ٹیکس مانگ لیا۔ پی ٹی آئی امیدوار NA93 غلام عباس نسوانہ متحرک ہو گئے، ووٹر سے ملاقاتیں، کہا عوام کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ غلام عباس نسوانہ نے کچھ روز قبل عمران خان سے ملاقات میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ عالمی بینک کی نظریں کمالیہ پر، 1 ارب 70 کروڑ روپے سے شہر کا نقشہ بدلے گا، نئی سڑکوں کی تعمیر، سیوریج نظام کی بہتری، فلٹریشن پلانٹ اور جنرل بس اسٹینڈ کی نئے سرے سے تعمیر شامل، ورلڈ بینک کے تعاون سے کمالیہ کا ماسٹر پلان بنایا جائے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی سیلز ٹیکس کے نادہندگان کے خلاف کارروائی، 17 کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس کرک کر کے 10 کروڑ روپے سے زائد ریکوری کر لی۔ اراضی ریکارڈ سینٹر سٹی میں 2 ماہ سے انچارج کی سیٹ خالی، اضافی چارج کی وجہ سے سائلین کو مشکلات، فرد اور رجسٹری کا کام متاثر ہونے لگا۔ موسم بدلا لیکن فیسکو کی روش نہ بدل سکی، جھنگ میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب تاحال جاری، بجلی کی آنکھ مچولی سے شہری اور تاجر برادری پریشان، معمولات زندگی متاثر۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے، میٹروپولیٹن کارپوریشن اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی منمانیاں جاری، 2 ماہ میں پارکنگ پلازے کو قابل استعمال بنانے کا منصوبہ، کاغذی جمع خرچ تک محدود، ڈپٹی کمشنر نے پلازے کے گرد حفاظتی دیوار بنا کر موٹر سائیکل پارکنگ کے لیے کھولنے کا حکم دیا تھا۔ فیسکو میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، چیف انجینئر آپریشن کو جنرل مینیجر کا اضافی چارج تفویض، چیف انجینئر محمد نواز قلعہ کو جی ایم کسٹمر سروسز کا اضافی چارج دے دیا گیا، ڈی جی ایڈمن محمد اطہر ایوب ڈائریکٹر جنرل HR فیسکو تعینات، جبکہ چیف انجینئر TS کو ڈائریکٹر جنرل ایڈمن کا اضافی چارج تفویض، عمر حیات گوندل ڈائریکٹر جنرل IT تعینات، محسن سرفراز کو ڈائریکٹر آڈٹ کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ فیسکو ملازمین کی موجیں ختم، بجلی کے فری یونٹس کی سہولت ختم، وزارت توانائی پاور ڈویژن کو فیسکو ملازمین کی فری سپلائی کا ریکارڈ فراہم کر دیا گیا، ملازمین ماہانہ اسکیل وائز ہزاروں فری یونٹس استعمال کرتے ہیں۔ سرکاری اداروں نے سرکار کے کروڑ دبا دیے، جھنگ اور ٹوبہ کے سرکاری محکمے فیسکو کے 11 کروڑ سے زائد کے نادہندہ، ٹوبہ میں سرکاری محکموں نے 5 کروڑ کے بل ادا نہ کیے، جبکہ جھنگ کے محکمے بھی 5 کروڑ سے زائد کے ڈیفالٹر نکلے۔ ٹرین کب آئے گی؟ جی 20 منٹ بعد، ریلوے پھاٹک 20 منٹ قبل بند ہونے سے فیصل آبادیوں کا پارا ہائی، طارق آباد اور نگہبان پورہ سمیت دیگر علاقوں کے مکین خوار، شہریوں کا کہنا ہے ٹرین کی آمد سے 5 منٹ قبل پھاٹک بند ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ نے MS ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ کا چارج سنبھال لیا،
ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف نے خوشامدید کہا۔ ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ کا چلڈرن وارڈ سمیت دیگر وارڈز کا دورہ، مریضوں کی عیادت اور لواحقین سے دستیاب طبی سہولیات بارے دریافت کیا۔ ٹوبہ میں پانی کی سپلائی کے لیے بنائے گئے واٹر ورکس کی 4 دیواری گر گئی۔ راجہ پارک واٹر ورکس 15 سال سے بند نکلا، جبکہ جھاڑیاں اگنے سے واٹر ورکس جنگل کا منظر پیش کرنے لگا۔ اہل علاقہ کا واٹر ورکس کی جگہ پارک بنانے کا مطالبہ۔ تانیہ والا دھوپکڑی میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کی نئی بلڈنگ کی تعمیر مکمل۔ سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان نے فیتا کاٹ کر نئی بلڈنگ کا افتتاح کیا۔ تقریب میں بلڈنگ ڈونر میاں عثمان تنویر سمیت دیگر کی شرکت۔ چنیوٹ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر، گلی محلے اور بازار سج گئے۔ محلہ بوکا ماشکیاں سجاوٹ میں سب سے آگے، گلیوں کی خوبصورت سجاوٹ دیکھ کر شہریوں کا اظہار مسرت۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گورنمنٹ گرلز کالج ٹوبہ میں محفل میلاد کا انعقاد۔ کالج کو خوبصورت انداز سے سجایا گیا۔ طالبات کے نعتیہ کلاموں نے ماحول کو پرنور بنا دیا۔ ادھر لالیہ میں الصدیق بروک فیلڈ گرامر اسکول اینڈ کالج میں بھی محفل کا اہتمام، جبکہ صنعتزار جھنگ میں محفل میلاد مصطفیٰ سجائی گئی۔ مینیجر ریحانہ یاسمین سمیت دیگر کی شرکت۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں واسا آفس میں ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد جاوید نے اہتمام کیا۔ واسا عملے اور پی ٹی آئی خواتین ونگ کی میلاد ضیافت میں شرکت۔ عشرہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میونسپل کمیٹی ہال ٹوبہ میں نعتیہ مشاعرے کا انعقاد۔ اے سی شبیر عابد لغاری اور سی او میونسپل کمیٹی زاہد فرید طاہر کی شرکت۔ شعراء نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کیا، جبکہ میونسپل کمیٹی شورکوٹ میں بھی ہفتہ شان رحمت للعالمین کی مناسبت سے کانفرنس۔ معاون خصوصی میاں حاکم کاٹیا اور اے سی غلام سرور کی شرکت۔ علماء کرام سمیت مختلف اسکولوں اور مدارس کے طلبہ بھی شریک ہوئے۔ بھوانہ کا جمعہ بازار شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ مہنگائی سے تنگ عوام کا جمعہ بازار میں رش، شہری کپڑے، جوتوں اور برتنوں سمیت دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء خریدنے میں مصروف۔ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کا طلبہ کے مابین علمی، ادبی اور اسپورٹس مقابلوں کا اعلان۔ علمی اور ادبی مقابلے 16 اکتوبر جبکہ اسپورٹس مقابلے 16 نومبر سے شروع ہوں گے۔ چیئرمین خالد حیات کموکا کہتے ہیں طلبہ قرات، نعت، تقاریر، کلام اقبال، پینٹنگ اور بیت باختی مقابلوں کے لیے 15 اکتوبر تک رجسٹریشن کرا سکیں گے۔ فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس کا اہم اقدام، کاروباری خواتین کو پلیٹ فارم مہیا کر دیا۔ صدر چیمبر روبینہ امجد کہتی ہیں خواتین رجسٹریشن کروا کر ممبرشپ حاصل کر سکتی ہیں۔